عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی وبعون جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 16 سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2209 سے 2216 تک ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں۔ انشاءاللہ حسب معمول ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم جو وضاحت کے قابل عبارات ہوں گی انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور اسی طرح حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ قرآن حکیم کے فضائل کا یہ چیپٹر ہے، اور اس سلسلے میں یہ مختلف ابواب آ رہے تھے۔ تو اس دفعہ جو ہمارے در مطالعہ جو باب تھا پچھلے گزشتہ سبق کے حوالے سے بھی، وہ قرآن حکیم کے دروس، اس کے فضائل، اور پھر اس کے آداب اور اس پر اجر اور ثواب، اس سلسلے میں تھا۔ تو آج بھی احادیث اسی ضمن میں ہمارے پاس ہیں جو ہماری اس بارے میں رہنمائی کریں گی۔ یہ احادیث آتے ہیں احادیث کی طرف، احادیث کی نصوص میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس یہ حدیث ہے 2200 اپنا 9 ون طاؤس مرسلن۔ طاؤس جو ہیں یہ بڑے اپنا جلیل القدر تابعی ہیں رحمہ اللہ، طاؤس بن کیسان یمنی ہیں یہ۔ قال کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارسال آ گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الناس احسن صوتا للقرآن، کہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، یعنی آواز، قرآن پڑھنے کے لیے آواز کے اعتبار سے کون لوگوں میں سے سب سے اچھا ہے؟ ہاں جی۔ وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً، اور اسی طرح قراءت کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے بہتر اچھا کون ہے، یعنی قاری؟ قال، آپ نے فرمایا، من اذا سمعتہ، کہ وہ شخص ہے اذا سمعتہ، جب آپ سنیں اس کو، تو یقرأ، وہ جو قرآن پڑھ رہا ہو، تو اریت انہ یخشی اللہ، ہاں جی، تو آپ جب قرآن اس کو پڑھتے ہوئے سنیں تو محسوس ہو رہا ہو کہ اس پر اللہ کا خوف طاری ہے، اس پر اللہ کا خوف جو ہے وہ، یعنی اللہ کے خوف اور خشیت میں ڈوب کر وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہ یخشی اللہ، کہ وہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے۔ قال طاؤس، جو طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں، وکان طلق کذالک، جو طلق رحمہ اللہ تھے ان کی یہ کیفیت ایسے تھی کہ وہ قرآن کو جب پڑھتے تو یہی کیفیت ان پہ طاری ہوتی۔ رواہ دارمی سے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیت کو بنانا قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے تو یہ اور زیادہ باعث ثواب اور اجر ہوتا ہے، اور اس میں رکت بھی طاری ہوتی ہے اور خشوع و خضوع بھی طاری ہوتا ہے۔ تو یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کو دل جمعی سے، شوق سے، ذوق سے، اور پھر سمجھ کر بھی پڑھے، اس کا ترجمہ بھی اس کو آتا ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور بعض محققین کے نزدیک یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو راوی عبد الکریم بن ابی المخارق ضعیف ہے، اور دوسرا یہ کہ خبر مرسل ہے، جیسا کہ میں نے کہا طاؤس جو ہیں وہ مرسلن روایت کر رہے ہیں، اور اس کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ اور حدیث میں غالباً جو انہ یخشی اللہ، کہ اس پر اللہ کی خشیت طاری ہو، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، تو گویا کہ یہ وہی اشارہ ہے جس کا قرآن حکیم کے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے یہ باعث ہدایت ہے یہ کتاب۔ تو متقین بھی وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کا معنی تو اللہ کی خوف اور خشیت ہی ہے، تو ہر عبادت کا مقصود خشیت الہی
اور تقوی ہے، اور قرآن حکیم بھی ایک اعتبار سے عبادت ہے۔ وانا بھی عبیدہ الملیکی، عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وکانت لہ صحبۃ، اور یہ جو صحابی ہیں ان کے لیے صحبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ثابت ہے، یعنی آپ کے یہ صحابہ میں سے ہیں۔ قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، مراد آپ مخاطب ہیں قرآن کو پڑھنے والے جو قراء حضرات ہیں امت کے قراء، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، کہ قرآن میں غفلت مت برتو، یعنی اس کی تلاوت کرنے میں سستی نہ کرو اور غفلت نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَاتْلُوهُ حق تلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کرتے رہو جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یا جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کوئی کلام الہی ہے، اس کے آداب، اس کے جو اپنا اصل اللہ نے بتائے ہیں اپنا طریقے قرآن حکیم کے آغاز میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورتل القرآن ترتیلا، اور اسی طرح اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح کی دیگر ساری باتیں جو کہ اہل علم نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں، من آناء اللیل والنہار، رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کو تلاوت کیا کرو جس طرح کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، وافشوہ، اور اس قرآن حکیم کے پیغام کو پھیلاؤ، یعنی اس کو جہاں تک ہو سکے اس قرآن حکیم کو سناؤ بھی لوگوں کو اور پھیلاؤ بھی، تاکہ لوگ رغبت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آگے ہے وَتَغَنَّوْهُ، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان سے تم بے پرواہی برتو، وَتَغَنَّوْهُ، استغنا کرو، دیگر چیزیں، قرآن اگر مل گیا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ نے ساری نعمتیں دے دیں، پیچھے کوئی نعمت نہیں رہی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس کو اگنور کرو اور اس کو چھوڑ دو۔ وَتَدَبَّرُوا، اور اس میں غور و فکر کرتے رہو، معافی ہے، وَتَدَبَّرُوا معافی ہے، جو کچھ بھی اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، حقیقی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو۔ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اور اس کی تلاوت یا اس کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، پھیلانے، ہر عمل جو اس سے متعلقہ ہے اس سلسلے میں، وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، دنیا میں اس کا ثواب لینے کی جلدی مت کرو، فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، کیونکہ آخرت میں اس کی لیے اللہ نے بہت اجر اور ثواب رکھا ہے، تو آخرت میں اس کا ثواب لینے کی جستجو رکھو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سابقہ حدیث جو ہے اس میں الفاظ ہیں وَلَا تَتَوَسَّدُوا، وَلَا تَتَوَسَّدُوا کے الفاظ کے، اس میں قرآن حکیم کی تلاوت میں کوئی کمی بیشی یا اس میں غفلت یا سستی کا ارتکاب نہ کرو، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، تو ان کو انڈرلائن کیجئے اور آتے ہیں نئے باب کی جانب، اختلاف القراءات و جمع القرآن، قرآن حکیم کی جو قراءات اس میں اختلاف اور قرآن حکیم کو جمع کرنا، قرآن حکیم کی تدوین، اس سلسلے میں یہ احادیث ہیں، اور اہل علم میں اس بارے میں بھی آج بھی کچھ اختلاف ہے بہرحال، لیکن یہ اختلاف امت کے لیے یہ باعث رحمت ہے، ایسے اعتبار سے کہ قرآن حکیم کے ساتھ اس کو سمجھنے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم کو 7 قرات پہ اتارا گیا ہے، 7، بعض اس کو لہجہ بولتے ہیں کہ لہجے ہیں، قرآن حکیم کو 7 لہجوں میں اتارا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مختلف قراءات ہیں، اور یہ قراءات آج بھی اسی طرح متداول ہیں جس طرح کے قرآن کے نزول کے وقت تھیں۔ اسی لیے مختلف ملکوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن حکیم کو مختلف قراءات میں آج بھی تلاوت کیا جاتا ہے، اور وہ کچھ اس میں شاذہ قراتیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ متواترہ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قراءت کے ماہر ہیں علماء اور قراء، وہ ماشاء اللہ بخوبی جانتے ہیں، اور آج بھی
ان قراءت میں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو آتے ہیں حدیث کی جانب۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں۔ عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام، کہ میں نے سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها، کہ وہ سورہ الفرقان کو پڑھ رہے تھے اس انداز سے ہٹ کر جو کہ میں پڑھا کرتا تھا، علی غیر ما اقرأها، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا، اور وہ انداز جو میں پڑھا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ خود پڑھایا تھا، وہ لہجہ، وہ انداز۔ فقدت ان اعجل علیہ، اور قریب تھا کہ میں ان پر برس پڑتا، جلدی کرتا۔ ثم امہلتہ حتی انصرفا، تو پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا، مہلت دے دی کہ وہ اپنی قرات جو ہے وہ پوری کر لیں۔ ثم لببتہ بردائہ، جب انہوں نے فراغت پائی قرات سے، رکے، تو پھر میں نے ان کی چادر ان کے گلے میں ڈالی۔ ثم لببتہ بردائہ فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان کو چادر کے ساتھ میں اعتبار سے کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان، کہ بے شک میں نے سنا ہے انہیں، یعنی ہشام بن حکیم بن حزام کو، کہ یہ قرآن یقرأ سورۃ الفرقان، کہ سورۃ الفرقان کو یہ پڑھ رہے تھے، علی غیر ما اقرأتنیھا، اس انداز سے ہٹ کر جو آپ نے مجھے یہ وہ سورت پڑھائی تھی، سورۃ الفرقان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذرا چھوڑ دیجئے۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ ہشام بن حکیم سے آپ نے پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ فقرأ القراءۃ التی سمعتہ یقرأ، تو انہوں نے اسی انداز اور لہجے سے قراءت کی جو کہ میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھکذا انزلت، یہ تو اسی طرح ہی اتاری گئی ہے، اسی انداز سے۔ ثم قال لی اقرا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی پڑھیے انہی آیات کو۔ فقرا، تو میں نے بھی وہ آیات پڑھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ھکذا انزلت، کہ یہ اسی طرح ہی اتاری گئی ہیں، یعنی اس انداز سے بھی، اس لہجے اور قرات میں بھی یہ اتاری گئی ہیں۔ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، کہ بے شک یہ قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے۔ فقرؤا ما تیسر منہ، تو تم اس میں سے جو بھی میسر ہو، آسان ہو، اس میں سے وہ اس قرات پر قرآن کو پڑھ لو۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ واللفظ لمسلم، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی حدیث یہ ذکر کی ہے، الگ کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ تو یہ حدیث میں 7 احرف کا مطلب، جیسا کہ میں نے کہا، 7 لہجے یا 7 لغات، بعد نے کہا ہے کہ یہ 7 لغات ہیں، 7 لغات بھی ترجمہ کیا گیا ہے 7 قراءات کا۔ 7 احرف، 7 قراءات، 7 لغات اور 7 لہجے، مختلف علماء جو ہیں مختلف ترجمہ کرتے ہیں، اور 7 لغات جو ہیں وہ انہوں نے ذکر بھی کی ہیں، مثلاً قریش کی لغت ہے، لغت قریش، لغت حذیل، لغت حوازن، لغت یمن، لغت طے، بنو طے جو تھے قبیلہ حاتم طائی کا، لغت بنی ثقیف، اور لغت بنی تمیم، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاندان تھا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ احرف سے مراد 7 قراتیں ہیں۔ تو لغات انہوں نے یہ ذکر کر دی ہیں، قریش کی لغت، حذیل کی لغت، حوازن کی لغت، اہل یمن کی لغت، بنو طے قبیلے والوں کی لغت، اور بنو ثقیف کی لغت، اور بنو تمیم کی لغت۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال یہ اہل علم کے لیے یہ ہے حدیث، اور اس میں وہ
اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی ہیں، اور ان کا الگ الگ مفہوم بھی وہ اس سے مراد لیتے ہیں۔ آگے حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابن مسعود قال سمعت رجلا، کہ میں نے سنا ایک آدمی کو قرأ کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی میں نے پڑھتے ہوئے سنا تھا، ہیں جی، خلافہ اس سے ہٹ کر، یعنی اس سے خلاف جو انہوں نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہی مقام قرآن کا اس انداز سے ہٹ کر پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ فجے تو بہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں انہیں لے کر آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے آپ کو اس بارے میں خبر دی، فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ، تو اس پر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات تھے۔ فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ فقال، تو آپ نے فرمایا کلاکما محسن، کہ تم دونوں جو اب وہ اچھا پڑھ رہے ہو، یعنی درست اور صحیح پڑھتے ہو تم دونوں، فلا تختلفوا، تو تم آپس میں اختلاف مت کرو، فإن من کان قبلکم اختلفوا فہلکوا، تو بے شک جو تم میں سے پہلے لوگ تھے یا امتیں گزریں، انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ کی کتابوں اور اللہ کے کلام اور اللہ کی شریعت میں، فہلکوا، تو وہ اس طرح ہلاک ہو گئے۔ تو فلا تختلفوا جو ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب آیت کی قراءت دو طرح سے ثابت شدہ ہے تو پھر اس میں اختلاف نہ کیا کرو، فلا تختلفوا، بلکہ دونوں کو صحیح تسلیم کر کے اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ چلیں جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر، 2213، وان ابی بن قعب، ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمت کے بڑے عالم، بڑے قاری ماشاء اللہ، اور بڑے ہی ماہر قرآن حکیم میں، قالا کہتے ہیں، کن تو فی المسجد، کہ میں مسجد میں تھا، فدخل رجل یصلی، تو اسی دوران ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور وہ نماز پڑھنے لگے، فقرأ قراءتن، تو اس نے جو قراءت کی، اس انداز سے قراءت کی کہ انکرتھا علیہ، تو میں نے اس کی قراءت کا یعنی انکار کیا، ہیں جی، یعنی میں نے اس قراءت کو اجنبی سا محسوس کیا کہ یہ معروف قراءت نہیں۔ ثم دخل آخر، پھر ایک اور آدمی آیا، داخل ہوا مسجد میں، فقرأ قراءتن، تو اس نے قراءت کی قرآن حکیم کی، سوا قراءت صاحبی، اپنے اس پہلے آنے والے ساتھی کے انداز سے ہٹ کر اس نے اور انداز سے قراءت کی۔ فلما قضینا الصلاۃ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہم اس جگہ ان الفاظ پہ آئے تھے، فقلت ان ھذا، کہتے ہیں کہ عن ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کنت فی المسجد، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، فدخل رجل، تو ایک آدمی آیا، یصلی، وہ نماز پڑھنے لگا، فقرأ قراءتن، تو اس نے ایک ایسی قراءت شروع کی اور ایسی قراءت میں نماز پڑھی کہ انکرت علیہ، کہ میں نے اس قراءت کو اجنبی سا محسوس کیا، یعنی غیر معروف اور اجنبی۔ ثم داخل آخر، پھر ایک اور آدمی داخل ہوا مسجد میں، فقرأ، تو اس نے بھی قراءتن، اس نے قراءت کی، قراءتن سوا قراءت صاحب ہی، اپنے اس پہلے آنے والے ساتھی سے ہٹ کر ایک اور انداز سے اس نے قراءت کرنا شروع کی۔ فلما قضینا الصلاۃ، تو پھر جب ہم نے نماز پڑھ لی، فارغ ہوئے، دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب مل کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقلت، تو میں نے کہا، ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتھا علیہ، کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ایک ایسی قراءت کی ہے کہ میں نے اسے صحیح نہیں سمجھا، یعنی میں نے اس کی قراءت کا انکار کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ ودخل آخر فقرأ سوا قراءت صاحبی، اور یہ دوسرے صاحب جب آئے، انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر جو قراءت کی وہ اپنے اس پہلے ساتھی سے ہٹ کر
کسی اور انداز میں اور لہجے میں انہوں نے قرأت کی قرآن کی۔ تو فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا، کہا، فرمایا، فقارا کہ یہ وہ دونوں الگ الگ قرآن پڑھ کر سنائیں۔ فقارا فحسن شأنہما، تو جب انہوں نے دونوں نے قرآن فقارا، جب ان دونوں نے قرآن پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قراءت سن کر فحسن شأنہما، ان دونوں کی تحسین فرمائی۔ جی، فسقط فی نفسی من التکذیب، تو کہتے ہیں کہ اس پر میرے دل میں یعنی اس انداز سے وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے یعنی گویا کہ تکذیب کے قریب پہنچ گیا۔ فسقط فی نفسی من التکذیب، کہ میرے دل میں کچھ جٹلانے کا سا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو پھر قراءت صحیح نہیں ہے۔ ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، اللہ اکبر، ہاں جی، ایسا ایسا وسوسہ کہ ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، کہ جب میں جاہلیت میں تھا اسلام سے پہلے، تو ایسا وسوسہ میرے دل میں کبھی نہیں آیا تھا۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشیانی، تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ معاملہ جو کہ مجھ پر طاری ہو گیا تھا، اس شک کے بارے میں یا وسوسے کے بارے میں، ضرب فی صدری، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، ففزت عرقا، تو میں پسینے میں شرابور ہو گیا، تو میں پھر کیا ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا، کہ ایسے مجھے لگا گویا کہ میں اللہ ہی کی جانب دیکھ رہا ہوں، یعنی ایسا خوف طاری ہوا، فرقن، یعنی خوف میں اور ہیبت میں، گویا کہ میں اپنے اللہ جل شانہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ فقال علی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابی، اے ابی، ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، وہی دے کر فرشتہ جو ہے اس قرآن کو لے کر میری طرف بھیجا گیا کہ ان اقرأ القرآن علی حرف، کہ اس قرآن کو میں ایک ہی لہجے پر ایک حرف پر پڑھوں۔ فرددت الیہ، تو میں نے اس اللہ کے پیغمبر یعنی فرشتے کو واپس لوٹا دیا اللہ جل شانہ کی جانب۔ فرددت الیہ ان حفظ علی امتی، اس پر کہ میری امت پر اللہ جل شانہ آسانی فرمائے، ان حفظ علی امتی، کہ ایک ہی قرأت جو ہے اس میں یہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہے۔ فرد علیہ الثانیہ، تو دوبارہ میری طرف وہ فرشتہ لوٹایا گیا، بھیجا گیا، اقرأ ولا حرفین، تو اس پر کہ اللہ جل شانہ کا یہ حکم آیا کہ اس کو آپ دو لہجوں میں پڑھ لیا کریں، اقرأ ولا حرفین۔ فرددت الیہ ان حفظ علی امتی، تو پھر میں نے اس فرشتے کو لوٹا دیا، اس پیغام رساں کو اللہ جل شانہ کی جانب، کہ میری امت پر اللہ جل شانہ آسانی فرمائے۔ فرد علیہ الثالثہ، تو میری جانب تیسری بار اس فرشتے کو وہی دے کر بھیجا گیا، یعنی قرآن کے ساتھ، کہ اقرأ ولا سبعۃ حرف، کہ اس قرآن کو آپ 7 لہجوں پہ پڑھا کریں۔ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ،